ویلکم بیک ناظرین. اچھا بھٹا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل صاحب نے بریک سے پہلے بات کی کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے تب سسٹم ٹھیک ہوگا, لیکن ہم دیکھتے ہیں پنجاب کے اندر انہوں نے خاص طور پہ پولیس کا ذکر کیا. لا اینڈ آرڈر لے لیں, ملک میں لا اینڈ آرڈر کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا, قتل و غارت گری, انہوں نے کہا جی بنیادی ذمہ داری پولیس کی ہے, لیکن پولیس کے اندر جو ہے پولیٹیکل انفلوئنس جو ہے وہ اس کو چلنے ہی نہیں دے رہا. ہم پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے تنخواہیں بھی بڑھائیں, خاصی حد تک بڑھائی, قومی خزانے پہ جو ہے اچھا خاصا بوجھ ڈالا گیا, لیکن پولیس کی کارکردگی بہتر ہونے کی بجائے مزید لا اینڈ آرڈر دن بدن جو ہے خراب ہو رہی ہے. ابھی میں آج ہی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ ایک کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعلیٰ کے, اور وہ ڈاکٹر سعید الہی کے گھر کے سامنے لٹ گئے ان کے ساتھ, اور ان کی اسکواڈ بھی کھڑی تھی, سارا کچھ موجود تھا, لیکن کوئی ڈاکوؤں کو نہیں روک سکا اور ان کے آفس کے سامنے وہ لٹ گئے. یہ پنجاب کی صورتحال ہے. تو ایسے میں یہ جو پولیٹیکل پریشر ہے, ظاہری بات ہے اب یہ پنجاب پولیس پر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو پریشر نہیں ڈال رہی, یہ مقامی جو حکومت ہے اسی کے لوگوں کا پریشر ہے. یہ پولیٹیکل جو انفلوئنس آ رہا ہے وہ تو پھر مسلم لیگ نون کا ہے جو پولیس کے اوپر آ رہا ہے. اس کو کیوں نہیں روک رہے آپ لوگ؟ حسن ضیاء, یہ بڑا پرٹیننٹ کویشچن ہے آپ کا کہ پولیٹیکل انفلوئنس. میں تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کروں گا کہ خاص طور پہ پولیٹیکل انفلوئنس ہونا تو میرا خیال ہے ہر جگہ ہوتا ہے پولیٹیکل انفلوئنس, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایز فار ایز دی پولیس اپوائنٹمنٹس آر کنسرنڈ, یہ میں آپ کو پورے شد و مد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں پورے پنجاب کے اندر, دوز آر بیونڈ پولیٹیکل انفلوئنس. میں اپنی مثال دیتا ہوں اپنے NA-127 کی, یہاں پہ 6-7 پولیس اسٹیشن, آج تک کوئی SHO نہیں لگوایا, آج تک کوئی SP نہیں لگوایا. اینڈ دی سیم از ٹرو ریسٹ جتنے بھی ایریاز ہیں, چلے جائیں آپ, اب ڈی جی خان چلے جائیں. ہو سکتا ہے آپ نے نہ لگوایا ہو, آپ جو لگا ہے ساتھی نے نہ لگوایا ہو, لیکن اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ باقی لوگ نہیں لگوا رہے. ڈی جی خان میں جو DPO لگا ہے that has not been appointed by the consultation of کھوسا صاحب. اور اسی طرح بڑے بڑے جو ڈسٹرکٹ آپ لے لیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑے انفلوئنشل پولیٹیکل الائز جو ہیں یا پولیٹیکل جو ساتھی ہیں میاں صاحب کے, ان کے کہنے پہ نہیں, یہ جو خاص طور پہ پولیس کے اندر اپوائنٹمنٹس ہیں those are purely on administrative grounds and purely a coincidence. رزلٹ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے 3 years کہ جیسے 3 سال. اب جیسے IG پنجاب کی جو تقرری ہوئی تھی, اس کے اندر 5-6 نام جو تھے وہ گردش کر رہے تھے, اور 5-6 ناموں کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئیں سارا, اس کے بعد جا کر کے یہ فائنلائز ہوا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ اپوائنٹمنٹ بڑی میرٹ پہ کر رہے ہیں, کسی کا ماموں, کسی کا بھتیجا, ٹھیک ہو گیا, کسی کا بھانجا, آپ نے کہا جی میرٹ پہ ہو رہی ہے, اس طرح کی اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہے, اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی میں ایک بتانا چاہتا ہوں, نہیں میرا اس میں کویشچن ہے, ضمنی سا کویشچن ہے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس کی, آپ نے پولیس کی تنخواہیں بھی بڑھا دی, پھر ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ کرپشن پولیس ڈپارٹمنٹ میں کیا ختم ہو گئی ہے؟ انتہا کی ہے. آج بھی تھانے اسی طرح دہشت کی علامت ہے. شریف آدمی کیا آج بھی تھانوں میں جا کے, میں پنجاب کی بات کرتا ہوں نا جہاں پہ آپ نے اتنی زیادہ امپلیمنٹیشن کی, نون لیگ کا دعویٰ بھی تھا کہ وہ سسٹم کو بہتر کرے گی, اداروں کو بہتر کرے گی, اس کی ناک کے نیچے جتنے ادارے ہیں جو اہم ترین رول پلے کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, جن کا یا میں سمجھتا ہوں ہر روز ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے, عوام سب سے زیادہ جس محکمے سے مشکل میں, اس کی کارکردگی کیوں بہتر نہیں ہوئی؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کرپشن جو ہے اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کیے, لیکن کرپشن کو ہم نے ریڈیوس کیے, کرپشن کو ہم نے کرٹیل کیے, اور کرپشن کو ہم نے کنٹین کیے. میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر آپ کوئی ایسی دکان نہیں دیکھیں گے جو کھلی ہو اور اس کے اندر کرپشن ہو رہی ہو کہ ہاں جی آئیں جی یہ ریٹ چل رہے, یہ میں سودا لے کے, کون سا سودا چاہیے آپ پیسے دیں اور سودا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. بخاری صاحب جانے سے پہلے آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ پنجاب میں کرپشن نہیں ہے؟ میں ان سے ذرا پوچھوں گا, ان کی آبزرویشن ہوگی. اچھا آپ ان سے ایگری نہیں کرتے ہیں؟ ہماری آبزرویشن تھوڑی سی مختلف ہے. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں, جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں بھی کرپشن ہم نے بالکل ختم کر دی ہے, یعنی نہیں ایلیمنیٹ نہیں کر سکے, چلیں ایلیمنیٹ نہیں کی, کم کی, چلیں کم کر کرٹیل کی اور کنٹین کی. دیکھیے جی بھٹا صاحب نے تو ماشاءاللہ بات کی ہے جو کہ سبجیکٹیو اب ہو گئی, اتنی نہیں ہے لیکن ہے. یہ بھی اس کا یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا بندہ کہ اتنی نہیں ہے. ایلیمینیشن کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا. بات یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک معیار ہوتا ہے, اور جو پولیس کا معیار ہے وہ ریلیٹڈ ہے سیکیورٹی کے ساتھ. یہ ایک معیار ہے. اگر ایک عام آدمی کو سیکیورٹی نہیں ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو حالات ہمارے ہوتے ہیں کئی دفعہ, یہ نہیں کہ یہیں پہ ہو رہے ہیں, پنجاب میں ہو رہے ہیں, یہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, یہ حیدرآباد میں ہوا, MKO کا منسٹرز کے گھر میں گولیاں لگنی شروع ہو گئی, باقی وہاں پہ چلتا. یہ نہیں, بات میں کہنے کی مقصد یہ ہے کہ یہ معیار جو اس کا ہے, جس دن یہ معیار ہوگا کہ ایک جہاں پہ سیکیورٹی آدمی کو ملے گی
ہم کہیں گے پولیس جو ہے نا واقعی وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. اور اگر یہ نہیں ملے گی تو وہ میئر کرنا کہ یہ اتنا ہو چکا ہے یا اتنا نہیں ہوا, یہ بہت مشکل ہے. آتا ہوں ذرا یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے یہ بات بھی کی کہ جناب آج جتنے بھی مسائل ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے, پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, بلکہ اس کے ذمہ دار سابق صدر پرویز مشرف کی دورہ حکومت ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں جو پچھلے دور کا ایک فرسٹریٹڈ قسم کا جو نظام تھا اور جس طرح جو ہوتا رہا ملک کے ساتھ, اور خاص طور پہ جو آنکھیں بند کیے رکھی ہیں اس حکومت نے, جو میجر پرابلمز تھے جیسے انرجی سیکٹر کے اندر ایک ریوائیول آ سکتی تھی, 9 سال کا بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اس کے اوپر میں اس بنیاد پہ وزیر اعظم گیلانی کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جہاں تک وہ 9 سال کا تعلق ہے وہ ضائع تو ہوا ہے قوم کا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 3 سال جو ہیں یہ ہم کیوں نہیں بچا سکے ضائع ہونے سے؟ یہ 3 سال جو ہیں یہ بھی اسی طرح ضائع ہوئے ہیں. اس کے اندر بھی جو تسلسل رہا ہے مشرف کی پالیسیز کا, اس کو بریک اوے نہیں کیا گیا, اس کو بریک آؤٹ نہیں کیا گیا. اگر اس کو بریک کیا جاتا, سٹیپس لیے جاتے, قوم کو ڈائریکشن دی جاتی, قوم کے لیے کام کیا جاتا, جیسے 10 پوائنٹ ایجنڈا ہم نے دیا, اس کے اندر ایک سینس آف ڈائریکشن تھی, اس ڈائریکشن کے اوپر کام کیا جاتا, جو اس میں چھوٹی چھوٹی مسائلیں تھیں. لوگ کہتے ہیں جی 10 پوائنٹ ایجنڈا تھا تو 45 ڈیز کے اندر کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں یہاں آپ سے قطع کلامی کی معافی بھی چاہوں گا, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ 45 ڈیز میں جو 10 پوائنٹ ایجنڈا دیا پیپلز پارٹی کو, آپ پنجاب میں کیوں نہیں لاگو کر سکے اسے ابھی تک؟ پنجاب میں تو دیکھیں جو مین چیزیں چلیں, نمبر 1 کرپشن کو ہم نے انرتھ بھی کیا, اور ہم نے اریسٹنگ بھی کی, ہم نے پروسیکیوشن بھی کی, ہم نے ریکوریز بھی کی. اس کی مثال ایک پنجاب بینک ہے نمبر 1. 10 ارب روپیہ جو پنجاب بینک کا لوٹ لیا گیا تھا, ڈاکو کو واپس لے کر کے آئے ہم لوگ, اس کو پروسیکیوٹ کیا, ریکوری کی.